خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں منیبہ مزاری. مجھے امید ہے آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے, اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے, اور سب سے ضروری بات یہ SOPs کو فالو کر رہے ہوں گے, ماسک لگا رہے ہوں گے. پوری دنیا گلوبل پینڈیمک کی لپیٹ میں ہے اور اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے اور بخیریت جا رہے ہوں گے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو آپ کو سب سے پہلے اچھا انسان بناتا ہے, کیونکہ اگر آپ اچھے انسان ہیں تبھی آپ اچھے مسلمان ہیں. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بات ہی خدمت خلق کی کرتا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اگر ہم روزے کو ہی دیکھیں ایز اے پریکٹس تو یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بیسیکلی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت روٹی نہیں, وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. تو جب آپ 30 دن یہ بھوکا پیاسا رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو نہ صرف آپ بہتر انسان بنتے ہیں بلکہ آپ کو دوسروں کی بھوک پیاس کا بھی احساس ہوتا ہے. پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ we enlist Pakistan as one of the richest and most charitable countries in the world. Richest at heart, I meant. وہ اس لیے کیونکہ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت رمضان کے دور میں بھی بے شک پینڈیمک ہے, لیکن جگہ جگہ پر اللہ کے نام پر دسترخوان لگتے ہیں, لنگر بانٹا جاتا ہے, کھانا تقسیم کیا جاتا ہے, لوگ راشن بانٹ رہے ہیں. اور یہ وہ اسپرٹ ہے جس سے پاکستانی قوم سرشار ہے, چاہے حکومتی سطح پر دیکھا جائے یا نجی سطح پر. جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کر رہا ہے, لوگوں کے کام آ رہا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ آج سماج کے اس ایپیسوڈ میں, اس خوبصورت مہینے میں ہم ان لوگوں کو سیلیبریٹ کریں, ہم حکومتی اداروں کو سیلیبریٹ کریں, ہم ان نجی اداروں کو سیلیبریٹ کریں جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں. میری پہلی مہمان جو آج کے پروگرام کی ہیں وہ بہت خاص ہیں. ان کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں اور تب سے جانتی ہوں جب سے انہوں نے انیشیٹو تھالی کا آغاز کیا, اور اس وقت وہ ایک اور بہت امیزنگ انیشیٹو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ہیڈ آف مارکیٹنگ ہیں اور بزنس ہیں ایٹ پاک مشن سوسائٹی, اور ان کا نام ہے سیدہ زون حسن سلطان. آئیے زون سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زون. ویلکم السلام منیبہ. بہت بہت شکریہ شو پہ آنے کا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو مجھے بلانے کا. مجھے یہ بتائیے کہ پاک مشن سوسائٹی جو پچھلے 15 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور بہت سی جگہوں پر کام کر رہی ہے جس پر ہم بات کریں گے, اس کو جوائن کرنے کا مقصد کیا تھا, اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ منیبہ, پاک مشن سوسائٹی جو ہے وہ ایک آپ جب بچپن میں تھے تو آپ کے پاس کلرز کا باکس آتا تھا نا, امی ابا روز کلرز لا کے دیتے تھے, اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے کلرز ایک باکس میں چلے جاتے تھے. تو اس میں ہر رنگ کے کلرز ہو جاتے تھے, کریونز بھی تھے, مارکرز بھی تھے. سو پاک مشن سوسائٹی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے. 15 سال پہلے اس کو سٹارٹ کیا تھا کرسچین پروفیشنلز نے. اٹس اے فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن. لیکن اس کے باوجود ہم کوہستان سے لے کر تھرپارکر تک ہر جگہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اسپیشلائزڈ ایریاز میں کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال میں کوہستان میں جب آپ بات کریں تو میرا خیال ہم واحد کرسچن واحد NGO ہیں جو کہ ادھر کام کر رہی ہے وہاں کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے. واو. اگر زون میں آپ سے یہ بات کروں, کیونکہ آپ نے بہت عرصہ لوگوں کی خدمت میں گزارا, بہت عرصہ آپ نے یہ کام کیا, آپ کے نزدیک خدمت خلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے خیال میں خدمت خلق وہ ہے منیبہ جو اس وقت پاک مشن سوسائٹی کر رہا ہے, اور اسی لیے شاید مجھے بھی خدا نے لا کے صحیح جگہ پہ کھڑا کر دیا. بغیر کسی تفریق کے, ریلیجس ہو یا فائنینشیل ہو یا کمیونٹی وائز ہو یا ایون آپ کے جو جیوگرافیکل ریجن ہے, ہم اس کو دیکھے بغیر ہر جگہ جو ہم کام کر رہے ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ ہمارا فوکس ہے. ہم اگر کرسچین آرگنائزیشن اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم چرچز کو انیبل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹیز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. بے شک ان کی کمیونٹی میں کوئی بھی رہتا ہے, مسلمان رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, کرسچن رہتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ خدمت خلق ہے, بغیر کسی ایکسپیکٹیشن آف رزلٹ کے یا بغیر کسی ایکسپیکٹیشن آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے. جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ 2004 میں عدیل رحمت ہیں جنہوں نے آرگنائزیشن سٹارٹ کی تھی, اور انہوں نے صرف 1000 روپے سے یہ آرگنائزیشن سٹارٹ کی تھی. اور یہ ان کا جو جذبہ تھا کہ وہ اس کام کو ہر جگہ پاکستان میں لے جائیں. اور ہمارے جو ڈونرز ہیں, مطلب ہیومیڈیکا انٹرنیشنل جو جرمن بیسڈ ہے, فارن آفس ہے جرمنی کا, پھر ہمارے پاس BMZ ہے جرمن ڈونر, ہمارے میکسیمم ڈونرز ہیں.
وہ خالی کرسچنز کے لیے پیسے تو نہیں دیتے. تھرڈ پارکر میں ہمارے پاس ہندو بینیفیشریز ہیں, ہمارے پاس کرسچن بینیفیشریز ہیں, مسلمز بھرے ہوئے ہیں وہاں پر. سو آئی تھنک دس ہول, یہ جو سارا جذبہ ہے دینے کا, this is what keeps us all together and this is the reason why I am also with them. یعنی کہ آپ کے نزدیک خدمت خلق کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کا مذہب یا کسی کی ذات دے کر اس کی مدد کریں, آپ بے لوث مدد کریں تاکہ اللہ آپ کو بے انتہا نوازے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زون خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ چنتے ہیں اپنے بندوں کے کام آنے کے لیے, اینڈ یو آر ون آف دوز. اگر ہم بات کریں, بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر پاک مشن سوسائٹی کام کر رہا ہے. پینے کا صاف پانی کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ ینگ انٹرپرینیورس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہو, ان کو امپاور کرنا ہو, چاہے وہ بچوں کی تعلیم ہو, چاہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو, آپ کے نزدیک دل کے قریب کون سا پروجیکٹ سب سے زیادہ ہے؟ اگر ابھی بات کریں منیبا, تو میرے قریب جو سب سے بڑا رسپانس ابھی کووڈ کا ہو رہا ہے, جی, اور جب لاک ڈاؤن تھا, لوگ ورک فرام ہوم کی جو نئی ٹرم آ گئی ہے, اب ہر کوئی گھر سے کام کر رہا ہے, میرا خیال ہے ہماری واحد آرگنائزیشن تھی جس نے کووڈ کے دوران بھی رسپانس دیا ہے. اور رسپانس ہم نے نہ صرف ہم نے انڈیویجول لیول پہ دیا ہے, ہم نے لوگوں کو راشن کے تھرو دیا ہے, اور ہم نے بیسیکلی گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے. ان آر ایریاز آف شانگلہ, ہمارا کوہستان کا ایریا ہے, ہمارا راجن پور کا ایریا ہے, ہمارا عمر کوٹ کھپرو کے ایریاز ہیں, یہ وہ سب ایریاز ہیں جہاں ہمارے ڈونر سے ہم نے خاص طور پہ اس لیے فنڈز لیے تھے, جو میں نے ذکر کیا پہلے بھی, ہیومیڈیکا اینڈ NFO اینڈ BNC. ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں جانا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز جو تھے, خاص طور پہ راجن پور ہے, شانگلہ ہے, وہاں پہ آکسی میٹرز نہیں تھے, آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی, ٹیسٹ بہت کم تھے وہاں پہ, تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا, پیشنٹس بہت زیادہ آ رہے تھے. سو آئی تھنک اگر اس وقت آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے دل کے قریب وہ ہے جس کی سب سے زیادہ ہمارے ملک کو ضرورت ہے. سو دیٹ وڈ آئی وڈ سے. اینڈ دین سیکنڈلی جو ہم یوتھ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, میرے خیال میں یوتھ پہ کام کریں گے تو آگے جا کے کچھ بنے گا. ابھی سے کام کرنا شروع کریں گے تو آگے جا کے ویل پروبیبلی انشاءاللہ ہیو اے بیٹر جنریشن. آپ نے بات کی یوتھ کی, اینڈ یوتھ از دا بیک بون. کسی بھی قوم کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے. کووڈ کے ٹائم پر جب ہر طرف کیوس ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا, لوگوں کی جابز جا رہی ہیں, بہت سے بچے جاب لیس ہو چکے ہیں اس وقت, کتنا مشکل ہوتا ہے اس یوتھ کو موٹیویٹ کرنا. مدد تو کرنا ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو موٹیویشن دینا بھی تو ضروری ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار یو؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ منیبا, بٹ آئی آلسو بلیو, اور میرا خیال ہے یہ ہمارا مشن بھی ہے ایز این آرگنائزیشن, ناٹ جسٹ مائی سیلف, کہ موٹیویشن کے ساتھ یو آلسو نیڈ ٹو گیو دم اے سولوشن. سو ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا الٹ دیا, تو خالی کسی کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف راغب کیا. ہم نے ان کو بالکل, ہم نے ان کو بزنس سپورٹ دیے, ہم نے ان کو گرانٹس دیے ٹو سیٹ اپ بزنسز, ہم نے انٹرنشپ اپرچونیٹیز دی. ہمارے آرگنائزیشن میں ہر 6 مہینے کے بعد ایک انٹرنشپ پروگرام چلتا ہے تاکہ لوگ اپنی CVs پہ ایک اچھی NGO کا نام لکھیں گے تو شاید انہیں اور جاب اپرچونیٹی ملے گی. سو آئی تھنک لوگوں کو سلوشن دینا بہت ضروری ہے, موٹیویشن کے ساتھ ان کو حل بھی بتانا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں تھالی کی, تھالی ایک ایسا بیبی ہے جس کو آپ نے, آپ کی فیملی نے مل کر چلایا, اس کو بڑا کیا, 18 سال سے زیادہ اس کو عرصہ ہو چکا ہے. ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بتائیے تھالی کا انیشیٹو کیا ہے؟ تھالی کا انیشیٹو جو تھا منیبا, وہ آرگنائزیشن میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گی, تھی تو وہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن, لیکن تھالی بیسیکلی ایک سوچ ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ جب دنیا میں اتنا زیادہ کھانا ہے جو کہ ان لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے جن کے پاس کھانا نہیں ہے, سو وائی ناٹ ڈو دیٹ رادر دین کہ ہم نیا کھانا بنا بنا کے اس کو اور ضائع کرتے رہیں. کھانا ویسٹ ہونے کے بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے ذریعے ہیں. تو وہ جب آپ کی کراپس ہارویسٹ ہوتی ہیں جو کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, وہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے ضائع ہونا, پھر سپر مارکیٹس میں ضائع ہوتا ہے, پھر ریسٹورینٹس میں ضائع ہوتا ہے. تو تھالی جو ہے وہ بیسیکلی ایک سوچ ہے اور وہ مقصد ہے. اور اب آپ نے بھی سنا ہوگا رسک والے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. سو ان کو بھی جب میں ملتی ہوں ہمیشہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بے شک میں جو ہے پاک مشن سوسائٹی کے ساتھ افیلیٹڈ ہوں, لیکن وہ سوچ جو ہے وہ نہ صرف میرے تھرو بلکہ اور بھی بہت لوگوں کے تھرو چل رہی ہے. میں لوگوں کو بتاتے چلوں کہ تھالی کے ذریعے یا رسک فاؤنڈیشن جو حذیفہ اور اس کے دوستوں نے شروع کیا, ان کا مقصد یہ ہے کہ جو کھانا ریسٹورینٹس میں ضائع ہوتا ہے
یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں ریسٹورینٹ سے کہ اس کھانے کو، اس اللہ کے رزق کو پھینکے مت، ضائع مت کریں، یہ بالکل ٹھیک کھانا ہے. وٹ دے ڈو از کہ یہ کھانا وہاں سے لیتے ہیں، اس کو خوبصورت طریقے سے پیک کرتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے مستحق ہیں. مجھے یہ بتائیے زون کہ مدد تو ہر کوئی کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، لیکن مدد کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. بہت سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو چاہتے ہوں گے کہ ہم سب کچھ کر دیں انسپائر ہو کر، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ہاؤ گریسفلی یو آر سپوز ٹو ہیلپ سم ون. منیبا، میں یہ آپ نے بات کی تو مجھے اس سے بات یاد آ گئی. کچھ ہی دن پہلے میری ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں چیریٹی سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، تو میں کس طرح کروں. تو میں نے ان کو جو مشورہ دیا تھا میں شاید وہ یہاں بھی دے سکتی ہوں اور لوگوں کے وہ کام آئے گا کہ آپ کسی ایک چھوٹی جگہ سے شروع ہو جائیں. ویدر اٹس ایجوکیشن یا ہیلتھ ہے یا واش ہے یا صاف پینے کا پانی ہو گیا، آپ کی ہیلتھ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ کسی ایک جگہ سے شروع ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اور ایک دفعہ اچھی طرح سوچ لیں کہ کیا یہ سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں یا یہ کام آپ واقعی کسی انسان کے لیے کر رہے ہیں. سو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی، کیونکہ ڈونر کو دیکھیں آپ نے دکھانا تو ہے کہ آپ نے کام کیا ہے، دیٹ ٹرانسپیرنسی ہیز ٹو بی دیئر. بٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بندے کی شکل دکھا کے تصویر، آپ یوزلی ہم راشن بیگ پاؤں کے ساتھ رکھ کے تصویر لے لیتے ہیں، گھروں کے آگے دروازوں کے رکھ کے لے لیتے ہیں. اور سو اسٹارٹ فرام اسمال اور انوالو پیپل. اکیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب پوری دنیا یہ کام کر رہی ہے؟ سو وائی ناٹ ڈو اٹ ٹوگیدر. اب جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بالکل بے شک گورنمنٹ خود کہہ دے کہ انہوں نے یہ سب کام کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آخرکار کسی کے کام تو آپ آ گئے، ایز لانگ ایز اٹس گوئنگ ٹو اٹس رائٹ اونر یا جو بینیفیشری ہے اس تک بات پہنچ جائے. یعنی کہ کام کریں تو مل کر کریں، کلیکٹیولی کریں، ایز اے ٹیم کریں. بہت شکریہ، ہماری بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. زون نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ کوئی کام کر ہی رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ کے دل میں مقصد صرف ایک ہو، ریاکاری نہ ہو، اور وہ مقصد ہو صرف اللہ کو خوش کرنا. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ مزدور میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، مزدور میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا. تو تصویر اگر کھینچنی بھی ہے تو کوشش کیجئے ان کے چہروں کی تصویریں مت کھینچیے. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور امیزنگ مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. آئیے عہد کریں اس رمضان، ہم کریں گے احساس کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے گھر نہ روئے، مدد کے لیے کہیں جانا نہ پڑے، ہاتھ کسی کے آگے پھیلانا نہ پڑے. مریض کو فکر ہو تو صرف مرض کی، نہ کہ علاج کی خاطر کسی قرض کی. آپ کا اور ہمارا رشتہ ہے احساس کا. اس بار رمضان میں ہمارا مقصد بہت خاص ہے. ہمارا رمضان ہمارے لوگوں کی فلاح سے جڑا ہے. ہمارا رمضان صرف پی ٹی وی نیوز پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس خوبصورت مہینے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خدمت خلق کی فضیلت کیا ہے. پاکستان میں بہت سے لوگ چیریٹی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اسی مال سے لوگوں میں بانٹتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ انہیں چنتا ہے اپنے بندوں کے کام آنے کے لیے. ہم نے سوچا کہ اسلام جو کہ ہمیں پہلے اچھا انسان بننے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم اسلام کی روشنی میں دیکھیں خدمت خلق کتنی ضروری ہے. اور خدمت خلق کرتے ہوئے اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ریاکاری یا دکھاوے کا ایلیمنٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کے کیا سخت احکامات ہیں. میرے اگلے مہمان بہت رسپیکٹفل مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب ہیں. آئیے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام کی روشنی میں خدمت خلق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مفتی صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. اگر ہم بات کریں خدمت خلق کی جو کہ اسلام کا کور ہے، اگر ہم روزے کی پریکٹس بھی دیکھیں مفتی صاحب تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
واقعی خدمت خلق ایمان کی روح ہے اور خدمت خلق ہی سب سے اچھا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی کون سی چیز زیادہ اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو جو لوگ دوسروں کو سلام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم کہنے سے دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کو بہت بڑی دعا دی ہے کہ آپ صبح شام زندگی کا لمحے میں خیریت سے رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا کھلانا بلا امتیاز کہ آپ کس مذہب سے ہیں، آپ کس علاقے سے ہیں، آپ کا کوئی قرابت کا رشتہ ہے یا نہیں، آپ فی سبیل اللہ کھانا کھلائیں۔ کوئی بھوکا ہے یا بھوکا نہیں ہے، آپ اس کو مہمان کے طور پر بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ خدمت خلق ہے، اس سے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے خدمت خلق کے حوالے سے، آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے اور جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کی مدد کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے بہت ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے اور میں اسے کیسے نرم کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ جو پتھر دل لوگ ہیں وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں جب وہ کسی مسکین کو فی سبیل اللہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا بات۔ اور جب کسی یتیم اور بے سہارا انسان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو سہارا دیتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتا ہے معاشرے میں اور اس کی کوئی اس میں ذاتی غرض نہیں ہوتی، جس کو ہم ریاکاری بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ ریاکاری جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی، گویا کہ وہ کسی اور کے لیے ہے۔ تو اس لیے ریاکاری کو شرک بھی کہا گیا ہے، لیکن لوگ صرف اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں اور صرف ایک مخلوق الحالی کو دور کرنے کے لیے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور جس کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو وہ لوگ کہ جن کے سر پر کسی نے ہاتھ پھیرا ہے، جن کو مصیبت میں کسی نے سہارا دیا ہے، لا محالہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح وہ شخص کہ جو اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کے لیے سوچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے میں اسی کو راہبر و رہنما بنا دیتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، پوری دنیا میں جب ان کے تہوار آتے ہیں، کرسمس آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیل لگا دی جاتی ہے، کھانے کی چیزیں جو بیسک ضروری اشیاء ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ جتنا زیادہ ریلیف مل سکے لوگوں کو ملے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سماجی رویے کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے یہاں قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جس میں آپ اللہ کے لیے جتنا بانٹیں وہ کبھی کم نہیں ہوگا، وہ تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس سماجی رویے کو ہم کب بدلیں گے اور کیسے بدلیں؟ یہ ایک درد دل ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو مسلم سوسائٹی ہے اس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ اور لوگ ایسا کرتے ہیں جن کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ہدایت نامہ نہیں ہے، تو ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں، ان کو راہ راست پر لایا جائے۔ لیکن جن کے پاس قرآن موجود ہے، جن کے پاس رسول کریم علیہ السلام کی سیرت موجود ہے، جن کے پاس صحابہ کرام کے نمونے اور عمل موجود ہیں، تو ان کے لیے تو یہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ وہ نفس پرستی کریں اور تن پروری اور نفس پرستی کے لیے وہ مخلوق خدا کا جینا حرام کر دیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے اور چیزیں مہنگی کر کے، ناقص چیزیں فروخت کر کے، بالخصوص ماہ رمضان شریف میں یا عید کے موقع پر تو ایک فضا کو ناہموار کریں۔ دوسری قومیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، تو ان کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اسلام کے جو سنہرے اصول ہیں وہ کوئی بھی اپنائے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ یورپ میں جائیں تو وہاں اگر آپ کوئی جوس پیتے ہیں
تو اس پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی استعمال کریں، اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ اس کو واپس کر دیں، آپ کی پرسنالٹی میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور آپ کے پیسے بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کوئی سوٹ لیتے ہیں یا بوٹ لیتے ہیں تو اس کو واپس کر دیتے ہیں استعمال کے بعد کہ مجھے اچھا نہیں لگا تو وہ واپس لے لیتے ہیں اور پیسے آپ کو واپس دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دکان پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو نہیں سنتے ہیں، جو اخبار نہیں پڑھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر نہیں ہیں، تو ان کے پاس جا کر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے، یہ اس کو ضروری ہے کہ ہم لائیں کہ اسلام کی برکات اور اسلام کی حلاوت کیا ہے، ان لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ لا علمی میں اور جہالت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جس سے ایک فضا مقدر ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو 2 وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ملاوٹ کی، دودھ میں پانی کی ملاوٹ، کھانے کی اشیاء میں چیزوں کی ملاوٹ، کتنے سخت احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مفاد، اپنے نفع اور فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیں ایسے لوگوں کے لیے تو بڑے سخت احکام ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام راضی نہ ہوں اور وہ اس کے بارے میں اعلان کر دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کی کیا زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، یا من غش فلیس منی، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے جو شخص۔ تو ملاوٹ خواہ وہ دودھ میں کرے، خواہ وہ مرچوں میں کرے، کھانے پینے کی چیزوں میں کرے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یا شاید مفتی صاحب اگر وہ اپنے کلام اور گفتگو میں بھی اگر ملاوٹ کر رہا ہے اور صاف دل سے اللہ کا پیغام نہیں پہنچا رہا، وہ بھی تو ملاوٹ ہوئی۔ جی ملاوٹ تو اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آپ کسی اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقے میں اگر آپ ملاوٹ کرتے ہیں کہ اس میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کہیں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید میں اس کو من اور عزا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو جس چیز میں بھی دکھاوا آ جائے یا جو ملاوٹ آ جائے، اس میں دھوکہ دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور وہ عمل بیکار چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں ملاوٹ کر کے بہت سی ناقص چیزوں پر مال لوگوں سے لیتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے فیملی کو کھلاتا ہے، تو وہ مال جائز تو نہیں ہے، وہ تو مال حرام ہے۔ تو ہمارے ہاں جو ایک یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ مال آنا چاہیے ہمارے پاس، خواہ وہ حلال ذرائع سے آئے یا وہ ناجائز ذرائع سے آئے، تو حرام و حلال کی تمیز ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اس کے حرام کے کتنے نقصانات ہیں، اور رزق حلال جو ہے وہ انسان کو کتنی طہارت دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں، اس کے معاشرے میں کتنا سکون آتا ہے۔ اگر حرام کا رزق ایک حدیث پاک ہے، یہ مفہوم ہے کہ ایک چاول بھی کسی کے منہ میں اگر حرام کا چلا جائے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ صبح شام ان کا کام یہی ہے، تو ان کے اپنے عمل کا کیا حل ہوگا؟ مفتی صاحب جاتے جاتے بس مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ اور سننے والوں کو بھی اللہ کی راہ میں دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کھانا دینے میں اور اللہ کی راہ میں کھانا کھلانے میں بہت فرق ہے، ایسے دو کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، پلیز ہمیں گائیڈ کیجئے۔ ہاں بالکل، اس کی بہت سی مثالیں نبی اکرم علیہ السلام کی اس سیرت میں ملتی ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے گھر میں پیغام بھجوایا ازواج مطہرات کے لیے کہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، تو وہاں سے پیغام آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، ہر جگہ سے یہی پیغام آیا۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کا کھانا کھلائے گا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ آپ ان کو گھر میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اس کی خوب خدمت کرو، اور کوئی چیز بھی گھر کی ضرورت کے لیے چھپا کر نہیں رکھنی ہے، بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے، یہ نبی اکرم علیہ السلام کے مہمان ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا بچوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ کھانا تیار کیا، پھر بچوں کو سلا دیا رات کو بھوکے ہی، اور خود لائٹ آف کر دی انہوں نے، تاکہ مہمان پرسکون طریقے سے کھانا کھائے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کوئی تنگی ہے، بلکہ وہ پرسکون طریقے سے کھائے۔ لائٹ آف تھی اور مہمان نے جی بھر کر کھانا کھایا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ
گھر والے بھی کھانا کھا رہے ہیں. تو وہ صبح کے وقت جب نبی اکرم علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے حضرت ابو طلحہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو اصرار تھا اور آپ کا جو جذبہ تھا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو نفس کے بخل سے بچایا گیا ہے تو وہی لوگ کامیاب ہیں. کیا بات، سبحان تو یہ جو بخل ہے انسان کے اپنے اندر اور نفس پرستی ہے، یہ ایک بہت بہت برا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اپنے اعمال تباہ ہوتے ہیں، اور اس سے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا آپ کسی کو دیتے ہیں کچھ تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ زکوٰۃ کا نام سن کر نہیں لیتے. اس فیض پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل بھوکے رہ جائیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو تحفہ تحائف کے طور پر دیں. اور جو لوگ صدقہ دے کر اس کے بعد کسی پر احسان کرتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، ان کا عمل تباہ ہو جاتا ہے، ان کا صدقہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے صدقات کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کی برکتیں لینے کے لیے خلوص دل چاہیے، دل کو صاف کر کے دیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو دل کو صاف رکھیں. دل میں صرف یہ سوچئے کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے کام آ رہے ہیں. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں خدمت خلق کی، اور حکومتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی پازیٹیو، ایک بہت ہی روشن قدم ہے جو کہ اٹھایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو روزانہ کی بنا پر کام کرتے ہیں، جو دہاڑی کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس وقت، ڈیلی ویجرز کو سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. لیکن پناہ گاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت پیار، محبت اور عزت کے ساتھ کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، جہاں رہنے کا انتظام بھی ہے، جہاں وضو کرنے کا انتظام بھی ہے، نماز پڑھنے کا انتظام بھی ہے. اور یہ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے، میں نے خود پرسنلی وزٹ کیا ہے، اس لیے میں جانتی ہوں کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کتنے پرسکون ہیں اب، کہ ان کو رہائش کے لیے ایک مفت جگہ مل رہی ہے جہاں بہتر کھانا ہے، اور وہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پناہ گاہ میں آرام کرتے ہیں، اور اگلے دن پھر ان کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سوچا کہ وہ لوگ جو پناہ گاہ سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، اور ان سے ہم بات کریں کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے. محمد ساجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کرونا وائرس ہے، پوری دنیا میں اس وقت لوگ پریشان ہیں، اور خاص طور پہ وہ بھائی ہمارے جو کہ مزدور طبقہ ہے، جو کہ دن رات محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ان کے کام بھی کم پڑ گئے ہیں. آپ کا بھی تعلق، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ نے بتایا. کتنا مشکل تھا آپ کے لیے پناہ گاہ میں آنے سے پہلے گزارا کرنا کم امداد میں، کم پیسوں میں؟ پہلے تو اس طرح تھا، جدھر ہم لوگ رہ رہے تھے وہ ڈیلی بیس پہ ہمیں 100 روپے چارجز دینے پڑتے تھے خالی سونے کے لیے، اور کھانا وغیرہ اپنے پاس سے کھاتے تھے. اب مجھے ادھر ہو گئے ہیں 4 مہینے آئے ہوئے، اور 4 مہینے میں مزدوری اگر کم بھی ہونا تو گزارا اس طرح ہو جاتا ہے کہ نہ کھانے کے پیسے پڑتے ہیں اور نہ سونے کے پیسے پڑتے ہیں. ادھر بھی کوئی کرایہ وغیرہ نہیں دینا پڑتا، اور آج جاتے ہیں صبح 8 بجے تک ہمارے پاس سو رہنے دیتے ہیں ہمیں. صبح 8 بجے کے بعد ہم اپنے مزدوری کے لیے پھر چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ پھر ڈیلی بیس اسی طرح ہی ہے. ابھی آپ کا افطار آپ کے گھر سے دور گزر رہا ہے، پناہ گاہ میں گزرتا ہے، تو کیسا جا رہا ہے؟ بس شکر الحمدللہ، اسی بات پہ خوش رہتے ہیں کہ چلو کچھ کمائیں گے تو بچے خوشی سے گزارا کر سکیں گے. ساجد بھائی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، اور آپ اپنی فیملی کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. میری فیملی، ہم اکاڑا دیپال پور سے میری رہائش ہے. جی، اکاڑا سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ہاں. جی. اور فیملی میں بتائیے، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بچے ہیں. ماشاءاللہ. تو اب یعنی کہ پناہ گاہ میں رہنے کی وجہ سے کہ جو آپ کے ڈیلی کا جو ایکسپینڈیچر تھا، جو خرچہ تھا، وہ اب نہیں ہوتا، تو وہ اپنی فیملی کو بھیج دیتے ہیں؟ جی، ہم لوگ اپنے جو کماتے ہیں روز کا روز اپنے بچوں کے لیے گھر بھیجتے ہیں کہ وہ اچھے سے کھا سکیں. ہمارے دور رہنے کا تو یہی مقصد ہے. جی. مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ اس وقت شاید نہیں جانتے پناہ گاہوں کے بارے میں، ان کو اندازہ نہیں ہے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں، آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ رات کو سڑک کے کنارے سو رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو کیسے بتائیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ لگا پناہ گاہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں؟ جب میں ادھر آیا تھا تو مجھے
کسی نے بتایا تھا کہ آپ اتنی دور جا کے رہائش لیتے ہو, وہاں پیسے بھی بھرتے ہو, تو آپ ادھر کیوں نہیں جایا کرتے. لیکن جب میں ادھر گیا تو یہاں پہ مجھے اچھا لگا, اور میں نے کتنے ہی دوستوں کو یہ بات بتائی ہے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, سڑک پہ سوتے ہیں, کہیں پہ سوتے ہیں. میں نے ان کو یہ بتایا اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ کو رہائش اچھی مل سکتی ہے, وہاں پہ نہا بھی سکتے ہیں, واش روم ہے, نماز کے لیے بھی جگہ ہے, قرآن پاک بھی وہ دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو اچھا گزارا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر مشکل حالات ہو جائیں, کیونکہ آپ کے حالات مشکل ہوئے مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری, آپ اپنی فیملی, اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, چاہے زندگی میں کوئی بھی پریشانی کیوں نہ ہو, وہ لوگ جو ہمت ہار جاتے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہمت ہارنے کا تو مقصد ہی نہیں بنتا. اب ہمارا اس طرح کا حساب ہے کہ جس دن ہمیں مزدوری نہیں ملتی نا, تو ہم میٹرو کے اسٹیشن میں کھڑے ہو کے ماسک بیچتے ہیں اپنے لیے. بھی سارا دن بیکار گزارنے سے بہتر ہے کہ کچھ ہمیں مل جائے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نیت آپ کی صحیح ہو اور آپ محنت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ بس روزی تو اس نے دینی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اچھے سے, بس کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, اور اللہ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ, اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ محمد ساجد صاحب, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے. اور پناہ گاہ ایک ایسی جگہ ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے تو میں جانتی ہوں کہ وہاں پہ آنے والا ہر شخص بہت مطمئن ہوتا ہے, اسی وجہ سے کہ وہاں پر کھانا اور رہنا وہ سارٹیڈ ہے اور بہت عزت اور پیار سے دیا جاتا ہے. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے آپ کے بچوں کو بھی بہت سارا پیار. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سماج, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں اسپیشلی خدمت خلق کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے. کیونکہ اگر ہم روزے کو بھی دیکھیں ایز اے پریکٹس تو وہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی بھوک, پیاس اور درد کا احساس ہو. بات اگر کی جائے خدمت خلق کی, تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نجی سطح پر بھی بہت سے ادارے ہیں اور حکومتی سطح پر بھی ایسے ادارے ہیں جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں, اور ان میں سے ایک ادارہ ہے پاکستان بیت المال. میرے اگلے مہمان ہیں ملک ظہیر عباس کھوکھر, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاکستان بیت المال کے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ظہیر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت شکریہ. آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا ایز ایم ڈی, ایز مینیجنگ ڈائریکٹر. یہ بتائیے کہ جب آپ کو کہا گیا کہ آپ ایم ڈی کے طور پر ہمیں جوائن کریں, اور خدمت خلق کا یہ کام ہے جو کہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کے لوگوں کے کام آنا ہے, تو آپ کو خوشی ہوئی یا آپ کو ڈر لگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اس مبارک مہینے میں مجھے یہاں بلایا, اور خدمت خلق کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے. خدمت خلق تو ظاہر ہے ایک, جب آپ لوگوں کی خدمت کی جذبہ سے آپ سیاست میں اترتے ہیں تو وہ تو ان بلٹ ہوتا ہے ہر سیاستدان کے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کچھ حاضر ناظر سمجھ کے اگر آپ خدمت کرنا چاہیں تو بہت بڑا سکوپ ہے. تو اب یہ تھا کہ اس پر ایز اے ایم ڈی بیت المال کو, پھر اس میں جس طرح سے, چونکہ اس کا آپ کو نام سے پتہ ہے کہ یہ بیت المال ہے, اور بیت المال ایک اسلامک ورڈ ہے, آئی مین کہ ایک اسلامک عربک ورڈ ہے, اور یہ اسلامک ویلفیئر سٹیٹ جو تھی, جو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اسٹیبلش اس کو کیا تھا, اس پر بیت المال کا ایک ادارہ جو تھا وہ غریبوں کے لیے, اور جو نیڈی لوگ ہیں, جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت زیادہ ظلم تھا, اور بہت کلاسز تھیں, رچ کلاس تھی اور کفار تھے, قریش تھے, وہ بہت زیادہ ظالم تھے. وہ ان کے جو نیچے جو دوسری ہیومینٹی تھی وہ ظلم کا شکار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ جب لوگوں نے محسوس کیا, خاص طور پہ کمزور طبقے نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو ہماری بات سن رہا ہے, تو اس پر یہ پھر ایک باقاعدہ طور پر ایک نظام کی بنیاد رکھی گئی, اور اسی نظام کی وجہ سے پھر رول آف لا جو ہے اس کو وہاں پہ مینٹین کیا گیا. جب حکومت آئی تو میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں ان تمام حقائق سے, تو اس میں پھر بیت المال کا ایک ادارہ جو ہے اس کو قائم کیا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں, جو لوگ سہتے ہیں, ان سے جو رقم لے کے, یا جو بھی ایسا ریسورسز ہیں جو گورنمنٹ کے پاس آتی ہے, وہ اس کو چونکہ بینیفٹ, وہ ویلفیئر سٹیٹ تھی, اسلامک ویلفیئر سٹیٹ تھی, تو وہ لوگوں کو بہبود کے لیے, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, غلاموں کے لیے, اور ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈاؤن ٹروڈن تھے, جن کو سردار ٹرائبل سسٹم نے بالکل
ان کو تباہ کیا ہوا تھا. تو ان کو اٹھانے کے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ادارہ قائم کیا جو کہ اس کو پھر پورے سسٹم نے اس کو زندہ کر دیا اور ایک ایسا سسٹم بن گیا جس سے بہبود ہو گئی لوگوں کی. تو اسی سے یہ بیت المال کا جو ادارہ ہے یہ 1991 کے پارلیمانی ایکٹ کے ذریعے یہ اسٹیبلش ہوا اور اس کے بعد سے یہ قائم ہے. اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ہر ایک وہ فرد جو پاکستان کا شہری ہے اور وہ اس کا کوئی اگر کوئی والی وارث نہیں ہے, اگر اس کے پاس چھت نہیں ہے, اگر اس کا کوئی ویڈو ہے اور وہ اپنے بچوں کو اس نے پالنا ہے, اور اگر کوئی ڈسیبل ہے وہ اس میں ان کو اگر زندگی میں اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے تو بیت المال از آل فار دیم. اس میں کوئی بھی ایسا ڈیزرونگ پرسن ہے, وہ چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے, چاہے وہ بیمار ہے, کسی بھی حوالے سے بیت المال از ہیئر ٹو سرو دیم. اور اگر کسی کی چھت نہیں ہے اس کو چھت پہنچائے گا, اگر کوئی کسی کے پاس پیسے کی ضرورت ہے اس کو, اگر کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے وہ اسکالرشپ اگر اس کو ملے گا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو عوام ہے اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا سٹیزن آف پاکستان, جو کہ ریاست جو ہے چونکہ ایک ماں کا تصور پیش کرتی ہے اور اسی ماں کے تصور کی بنیاد پر یہ ایک آرگن ہے, یہ ایک آرگنائزیشن ہے بیت المال, جس کو ڈائریکٹلی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں, وہ یہ اٹانومس باڈی ہے اور وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس کو ڈائریکٹلی واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور انہی کی ویژن کے مطابق اس میں مزید جو ہے اس میں ایک ریولیوشنری چینجز جو ہیں جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے کی ہے. اور اس میں جیسے آپ نے دیکھا پناہ ہے اور اس کے علاوہ پھر جو ہے ویلز پہ جو میل جاتا ہے اور وہ ہے, اور پلس یہ کہ بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی پروگریس بھی چیک کرتے ہیں اور اس کو فلرش کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اور اس کو جو ہے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اگر بھائی میں بات کروں کہ ایلیجبلٹی کا کرائیٹیریا کیا ہے, کیونکہ یہاں بہت زیادہ بھوک افلاس ہے, ہر شخص پریشان ہے اور کووڈ کے دور میں تو خاص طور پہ اگر کوئی شخص آنا چاہے مدد کے لیے, ایک تو ہم آپ سے طریقہ بھی پوچھیں کہ طریقہ کیا ہے اگر کوئی شخص مدد چاہتا ہے تو, لیکن کس طریقے سے آپ اپروو کرتے ہیں اس مدد کو, آپ کے نزدیک کون ایلیجبل ہے, کون ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ ہر وہ فرد, چاہے وہ عورت ہے, چاہے وہ مرد ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, ٹھیک ہے, ہر وہ مرد جو یہ فیل کرتا ہے کہ اس کو, جیسے میں نے کہا ریاست ایک ماں کے طور پر, وہ جو فیل کرتا ہے کہ اس کا رائٹ ہے ایز اے رائٹ, یہ کوئی احسان نہیں ہے, ایز اے رائٹ بیت المال اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جائے. وہ ہر ڈسٹرکٹ میں بیت المال کے جو آفیسز قائم ہیں, تقریباً جو جتنے بھی پاکستان میں اضلاع ہیں وہاں پر بیت المال کا دفتر موجود ہے, وہ وہاں پر اسٹاف موجود ہے. کوئی بھی ایسا فرد جو اگر جانا چاہتا ہے وہ جائے وہاں پہ, جو ہے نا اپنا شناختی کارڈ, اپنا آئی ڈی وہ لے کر جائے اور اپنی وہ وہاں پہ رجسٹر کرائیں, اپلیکیشن, سادہ اپلیکیشن لکھیں اور وہ جا کے جمع کرائیں. وہ فوراً جو ہے, آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اور فوراً جو ہے وہ جیسے ہی وہ رجسٹر ہوگا, ہمارے وہ متعلقہ جو وہاں پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحبان ہوں گے اس کو پروسیس کریں گے اور وہ مین ٹائم اگر وہ اس کو انٹری کر دیتے ہیں تو وہ مین ٹائم ہیڈ آفس میں آ جائے گی اور اس کا کیس جو ہے وہ ود ان نو ٹائم جو پروسیجرز ہیں, مطلب اگر فرض کیا اس میں جیسے کہ کوئی بھی خدا نہ خواستہ کوئی فیک یا کوئی ایسا بندہ جو چیٹ کرنا چاہتا ہے, جو کسی کا حق مارنا چاہتا ہے, تو کیونکہ یہ حق ہے نا ہر ایک کا, وہ کسی کا اگر کوئی حق لینا چاہتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کے سرٹن پروسیجرز ہیں, ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس مطلب اف ہی از ارننگ آئی مین مور دین 20,000 تو پھر وہ ڈیزرو نہیں کرتا, اور اگر کوئی اس کے پاس پراپرٹی ہے تو پھر وہ ڈیزرو نہیں. اس طرح سرٹن جو ہے اس میں رکھے ہوئے پروسیجرز رکھے ہوئے تاکہ جو حقدار کو اس کا حق پہنچے اور کوئی بھی ایسا بندہ جو ہے اس کا حق نہ مارے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے, یہ جو بھی آپ کے پاس ہے یہ لوگوں کا حق ہے جو آپ ان تک پہنچا رہے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے یہ. جی الحمدللہ انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے بھائی کہ جس طرح میں نے کہا کہ کووڈ کا وقت ہے اور اس وقت جاب لیسنس بہت زیادہ ہے, اور وہ بچے جو ریسٹورینٹس میں بھی کام کرتے تھے, جو ویٹر بھی تھے, اب وہ بھی گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. کیا وہ اگر ٹیمپریری طور پر بھی ان کے پاس نوکری نہیں ہے تو کیا وہ ایلیجبل ہیں کہ وہ بیت المال سے مدد مانگ سکیں تب تک جب تک ان کو کوئی اور نوکری نہیں مل جاتی؟ اس میں آلریڈی دیکھیں, اس پہ آلریڈی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا انہوں نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں. اس میں منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن جو ہے جو کہ ہماری ایک سسٹر آئی مین کہ وہ ہماری جو بیت المال ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اس کے کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہی ہے, منسٹری آف پاورٹی ایلیویشن, جس میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہیں, وہ ان کو ہیڈ کر رہی ہیں. تو آلریڈی یہ چیز چل رہی ہے. جیسے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جو کووڈ نے ایک دم سے پوری دنیا میں خوف و ہراس کا جو ہے وہ فضا قائم ہو گئی تھی,
تو اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کس طرح فیس کرنا ہے، ایک دم دہشت تھی فضا میں. تو اب تو الحمدللہ ہم چیلنج لی ہے، اب دیکھتے ہیں پریکاشن میئرز لی ہوئی ہیں، لیکن اس پر بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت جو لوگ جن لوگوں کے روزگار گئے تھے، جو اپنی ارننگ کرتے تھے ڈیلی ویجز پر کرتے تھے، ان کو خیال رکھا گیا تھا اور ان کے ڈائریکٹ آئی ڈی نمبر پہ ان کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ ان کو پیسے ملے تھے اور ان کی پھر قسطیں بھی ملی تھی. ان کا ڈیٹا جو تھا وہ سارا اس کو رکھا گیا تھا اور کسی ہیومن انوالومنٹ کے بغیر ان کو جو ہے نا وہ پیسے جاری ہوئے تھے ڈائریکٹ مدد کے لیے. یہ پہلے تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ بہن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے یہ انٹرنیشنلی اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپریسیشن دی ہے کہ پاکستان نے جو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اتنے زبردست طریقے سے اس کو فیس کیا ہے اور اپنے جو نیڈی لوگ ہیں جو اس وقت کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے روزگار چلے گئے ہیں، ان کو کس اچھے طریقے سے انہوں نے یہ اپنے مدد کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ اس بیماری سے ہماری پوری دنیا کی یہ اللہ پاک معاف کریں، اگر یہ ایسی کوئی آفت ہے تو اس سے ہماری جان چھڑائیں. اور اول تو ایسا ہونا، اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال چیلنج آ جاتا ہے تو اس میں بالکل پرائم منسٹر صاحب اس میں پرائرٹی دیں گے اور دے رہے ہیں. اور ہماری جو منسٹر ہیں پاورٹی ایلیویشن کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر، وہ تو آلریڈی اس پر بہت کام کر چکی ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی، بلکہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک چیلنجنگ کام ہے، آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص نظر ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا. ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی بہت مہربانی. ایک میں ضرور ریکویسٹ کروں گا آپ سے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے، اور اس پر میں یہ بھی اپنے لیے دعا کروں گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کریں اور جو ثابت قدم رکھے اور مجھے اس قابل بنائے، میں انشور کر سکوں کہ جو کسی کا حق ہے اس تک پہنچے، جو کہ میری ذمہ داری ہے. ضرور. آج کا پروگرام کرنے کا مقصد، اس ایپیسوڈ کو کرنے کا مقصد ان خوبصورت لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا تھا جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں. رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خلق خدا کے کام آئیں. میں ہمیشہ ایک بات دیکھتی تھی اپنی امی کی کہ نہ صرف وہ انسانوں کو کھلانے کی بات کرتی ہیں، بلکہ صبح اٹھ کر ان کا یہ معمول ہے کہ وہ روٹی بنا کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر چڑیوں کو ڈالتی ہیں، چیونٹیوں کو ڈالتی ہیں. اور وہ ایک بات کہتی ہیں کہ اگر دن میں ایک وقت کی روٹی بھی میسر ہے، اس ایک روٹی سے بھی ایک نوالا توڑ کر کسی پرندے کو ڈال دو، اس لیے کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، اللہ کی مخلوق ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے ایسی مثال بنے کہ جب وہ لوگوں کی مدد کریں تو اس احساس سے کریں کہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ کسی پر احسان نہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.